IMF کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، IMF زیادتی کر رہا ہے، ڈالر نہیں ہے، لوگ نہیں آتے ٹیکس نیٹ میں، تو یہ بکواس ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے۔ IMF اس لیے منع کرتا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی بیچارہ وہاں محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جو بڑا کاروباری آدمی ہے وہاں پر وہ تو وہاں سیٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو کے تھمبنیل میں آپ نے دیکھا، میں نے لکھا ہوا ہے کہ حکومت کی پریشانی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس لیے حکومت ایک اہم ترین قانون میں تبدیلی کرنے جا رہی ہے۔ یہ جو ڈالر کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کی حکومت کی پریشانی ہے، اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک پرکشش اسکیم دینے کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق ہے۔ کیا ہے ماجرا، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بجٹ آ رہا ہے، سرکاری ملازمین کو اس بجٹ میں کیا ملے گا، اس کی بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے خلاف ایک عدد توہین عدالت کی درخواست لانے والے صاحب جو ہیں ریاض حنیف راہی، یہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان کے بارے میں پتہ چلایا جائے۔ یہ اس معاملے کی اہم ترین خبر تھی، اس لیے میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، پہلے یہ آپ سے شیئر کر لی جائے۔ اب اس کے بعد یہ جو اہم ترین قانون میں تبدیلی کا معاملہ، اس کی بات کریں۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو پورٹ پہ مال آتا ہے ہم نہیں اٹھا سکتے، ڈالر نہیں ہے۔ ہم اس وقت IMF کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے، ڈالر نہیں ہے۔ IMF کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، IMF زیادتی کر رہا ہے، ڈالر نہیں ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ مسلسل پریشان ہے۔ اب اس حکومت نے اس پریشانی کا ایک توڑ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ توڑ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ بیرون ملک سے پاکستان ایسی رقم جس کو پاکستان لانے کے لیے آپ کو یہ بتانا نہ پڑے کہ کہاں سے آئے، آپ کو سورس آف انکم ڈسکلوز نہ کرنا پڑے، اس کو بڑھانے جا رہی ہے۔ $1,00,000 تک رقم جو ہے وہ حکومت کرنے جا رہی ہے کہ آپ پاکستان لے آئیں گے تو آپ سے انکم ٹیکس آرڈیننس جو سیکشن 111 ہے، اس کا سب سیکشن 4 ہے، اس کے تحت جو پوچھا جاتا ہے وہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کدھر سے لائیے پیسے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے۔ اسے سادہ لفظوں میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہوتی ہے نا، یہ بین الاقوامی مالیاتی ادارہ IMF یہ منع کرتا ہے کہ یہ مت کریں۔ یعنی ہمارے یہاں کسی کے پاس پیسے پڑے، ہم کہتے ہیں لے آؤ وہی پیسے اور تمہیں کچھ نہیں دینا ہوگا، اب یہ یا اتنے % دے دو اور پیسے سامنے لے آؤ۔ تو اس میں IMF کو کیا پرابلم ہے؟ بہت بڑا پرابلم ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں حکومتیں یہ کام شروع کر دیں کہ ہر 4 سال بعد حکومت کا ہاں وہی لے آؤ پیسے باہر نکال کے، جو تم نے کمایا الٹا سیدھا گندا سندا سارا مال باہر لے آؤ اور تم اس پہ دے دو گے 2.5%، تو تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ 10 کروڑ 15 کروڑ 10 ارب کچھ نہ کچھ بڑی رقمیں نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ہے ہمارا دھن، یہ سفید ہو گیا، کالا دھن سفید ہو گیا۔ تو لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، اور حکومت ایک ٹھیک ٹھاک بڑی رقم ایک ساتھ جمع کر لیتی ہے۔ IMF کو پرابلم کیا ہے؟ اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، اس کو سمجھیں۔ اس لیے کہ آپ کے ملک میں ٹیکس کلچر ہو، لوگ ٹیکس دے رہے ہوں، مسلسل دے رہے ہوں، تو اس سے ملک ترقی کرے گا، لوگوں کی بہبود پہ خرچ ہوگا وہ پیسہ، تو ملک کی ترقی ہوگی۔ لیکن لوگ کالا دھن، کرپشن کا پیسہ، ٹیکس چوری کا پیسہ دبا کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد اربوں روپیہ باہر نکالیں گے اور کہیں گے جناب یہ لیں 2.5% دیتا ہوں میں، یہ میرا دھن سفید، اب جائیدادیں خرید لیں، ٹھیک ٹھاک طریقے سے آپ اس پیسے کو استعمال کر لیں، آپ کو چھوٹ ہے۔ تو IMF کہتا ہے یہ بکواس نہیں چلے گی، اور ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے پاکستان کو۔ پاکستان میں ٹیکس کلچر نہیں ڈیولپ ہوتا، ٹیکس نیٹ نہیں بڑا ہوتا، لوگ نہیں آتے ٹیکس نیٹ میں، تو یہ بکواس ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے۔ IMF اس لیے منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ اپنے یہاں اصلاحات لائیں، ٹیکس نظام کو، اپنے کلیکشن کو بہتر کریں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے پہلے پورے سال میں، ابھی آپ $1,00,000 کی بات کر رہے ہیں نا، تو آج کے پیسوں میں $1,00,000 ہو گئے کوئی 2,87,000 2 کروڑ 87 لاکھ روپے کے قریب۔
2,87 کروڑ روپے کے قریب، 2.25 لاکھ روپے کی بات ہو رہی پلس. پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے پورے سال میں آپ 50 لاکھ روپے پورے سال میں لائیں گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آئے، تو آپ تقریباً کوئی 5 ٹائمز پلس اس کو بڑھا رہے ہیں، 5.5 ٹائمز. تو یہ بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا حکومت کی جانب سے فیصلہ ہے. اب آج کے ریٹ میں یہ 2,86 کروڑ بنتا ہے. آپ آج کی قیمت پہ 50 لاکھ سالانہ کی اجازت تھی، اس کو کنورٹ کر لیں تو یہ بنے گا کوئی $17,500. حکومت $1,00,000 الاؤ کرنے جا رہی ہے. لے آؤ اور لے جاؤ چپکے سے، کچھ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے، پورٹ پہ مال پڑا ہوا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. ڈالر نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ رک جائے گا، آپ پیٹرول بھی نہیں خرید سکیں گے، آپ ادائیگیاں بھی نہیں کر سکیں گے، اور آپ کے ہاں آگ لگے گی، ویسی لگی ہوئی ہے، مزید آگ لگے گی. تو حکومت کو ڈالر چاہیے، حکومت اس لیے یہ کرنے جا رہی ہے. تو اس پر ابھی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے چپ ساتھی ہوئی ہے، یعنی یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونا جا رہا. جب اس کی خبریں آ رہی ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے تو وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہونٹ ایسے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہیں بات کر رہے. اور ابھی اس سلسلے میں ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا، یہ جو باہر سے پیسے آئیں گے کس ریٹ پر آئیں گے، یہ بھی طے نہیں ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بڑی خبر اور ہے کہ IMF جو ہے وہ 9,200 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کرے گا. FBI اس پر راضی ہو گیا ہے. IMF کہہ رہا تھا 9,800 ارب رکھیں بجٹ میں، ہم کہہ رہے تھے 9,200 ارب ہم نے رکھا ہے، ہمیں اس پہ چلنے دیں. 600 ارب پلس ہو جاتا تو مزید ٹیکس لگنے کا معاملہ تھا. اب یہ ایک ریلیکسیشن حکومت کو، ذرا سا بریدنگ اسپیس، سانس لینے کی مہلت یہاں پر مل گئی ہے. اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے یا نہیں. تو اوورسیز پاکستانی بیچارہ وہاں محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جو بڑا کاروباری آدمی ہے وہاں پر وہ تو وہاں سیٹ ہے. تو یہ پیسہ یہاں کا جو بزنس مین ہے وہاں پیسہ بھیج دیتا ہے، پاکستان میں اس کو واپس چاہیے، تو یہ اس کے لیے ہے. اوورسیز پاکستانی بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں گے اس سے، لیکن اصل میں تو یہاں کا سیٹھ، یہاں کا پیسے والا، یہاں کا سیاستدان، یہاں کا کرپٹ آدمی وہ پیسہ لا سکے گا، اس کو انجوائے کر سکے گا، اس میں اس کا فائدہ ہے. تو حکومت اس کو کرنے جا رہی ہے. اس کو صرف اوورسیز پاکستانیوں سے جوڑ کے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے. حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ شاید اس سے اربوں ڈالر جمع ہوں گے، لیکن جو بڑا بڑا سیٹ ہے اس کا پیٹ تو نہیں بھرے گا $1,00,000 سے. اسے چاہیے ایمنسٹی اسکیم بڑی، کیونکہ اس کے پاس مال بڑا تگڑا مال ہے، تو وہی چاہ رہا ہے کہ سب اس کو لانے کا موقع ملے، بڑا موقع ملے. لیکن PTI حکومت جب جا رہی تھی تو اس وقت ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی تھیں، دوسرا کام یہ ہوا تھا کہ خسرو بختیار صاحب نے کہا تھا ہم انڈسٹریل ایمنسٹی دینے جا رہے ہیں. IMF نے اسی ٹیکس کلچر کی بہتری کے لیے حکومت سے کہا تھا خبردار آپ کو ایمنسٹی اسکیم نہیں آئے گی. ایک ایمنسٹی اسکیم عمران خان صاحب لائے تھے. جب IMF نے یہ کہہ دیا تھا تو حکومت نے کہا تھا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا، لکھ دیا. اسحاق ڈار صاحب کی یہ بھی مشکل ہے کہ اس وقت کرنٹ ایگریمنٹ میں وہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ نہیں لا سکتے. تو خسرو بختیار صاحب نے کہا تھا ہم ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں انڈسٹریل، یعنی بڑے بڑے لوگ وہ جب مشینیں لائیں گے کچھ کریں گے تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا. تو کیونکہ خسرو بختیار صاحب چینی والا گروپ ہیں، ان کی شوگر انڈسٹری ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ابھی بڑا تگڑے ہو رہے ہیں، چینی والا گروپ ہے. ان کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے حکومت اگر کچھ کرے. اس وقت بھی فائدہ ہو رہا تھا، لیکن پھر PTI گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کر رہے. خسرو بختیار صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ ماری گئی ہے کھچ، لیکن یہ نہیں کر رہے. تو یہ نہیں ہوا تھا. اب اس وقت جو ہے یہ اس ایمنسٹی اسکیم کی تیاری ہو رہی ہے. آسان نہیں ہوگا، لیکن گورنمنٹ تیاری کر رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے. جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کو کیا ملے گا. جو سرکاری ملازمین ہیں گریڈ 1 سے 16 تک کے، اس کے بعد پھر بابو شروع ہوتا ہے نا، افسر شروع ہوتا ہے. تو گریڈ 1 سے 16 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں بجٹ تجویز میں، ان کے لیے تنخواہوں میں اضافہ ہے 25 سے 30%، کم و بیش 25%. یہ اضافہ کر دیا جائے ان کی تنخواہوں میں، یہ تجویز ہے ابھی، اور بجٹ میں منظوری دی جا سکتی ہے اس کی. اور اس کے علاوہ پھر 17 سے 22 تک، جہاں پھر سب سے بڑا افسر آتا ہے 22 پہ بابو، تو وہاں تک جو ہے وہ 20% اضافے کی تجویز ہے. اسی طرح جو پینشن ہے، میڈیکل الاؤنس ہے، اس میں بھی اضافے کی تجویز ہے. یہ 15 سے 20% کے درمیان ہے. دیکھیے کیا نکلتا ہے. حکومت بہت مشکل حالات میں بجٹ بنا رہی ہے، اور یہ مشکل حالات حکومت کی نااہلی کی پیداوار ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سب ٹھیک کرنے آئے تھے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، لوگوں سے پوچھیں تو لوگ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا ہے، تو آخر ان کے ساتھ کیا کیا ہے.
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.